السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت مہمان جو کہ رحم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ یہ اس چینل کا انتہائی دلچسپ پروگرام ہے کیونکہ ہم اس میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت ہی اہم مہمانوں کے ساتھ کہ جن کی سماجی، دینی یا علمی خدمات کمیونٹی میں ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی بہت سی خدمات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ہماری آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے ایک بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا میں تعارف آپ کو کرواتا چلوں گا۔ یہ بائی پروفیشن میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے چند سال اپنی میڈیکل لائن میں انہوں نے خدمات پیش کیں، اس کے بعد ان کا دینی رجحان ہوا اور تصوف کے ساتھ ان کا یہ منسلک ہیں، تصوف کے ساتھ یہ منسلک ہیں۔ پیوریفیکیشن آف ہارٹ، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں پیوریفیکیشن آف ہارٹ یہ بہت ہی زیادہ ہماری انٹرنسک نیڈ بن چکی ہے، ہمارے ہر فرد کے لیے انتہائی ضروری یہ ایک عنصر ہے کہ جس کا حصول ہر بندے پہ اس وقت ضروری ہے، اور یہ اسی کا فقدان ہے اس وقت۔ تو یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ تصوف کے ساتھ منسلک ہیں اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر پیر شہزادہ فضیل ایاز قاسمی، والی مورا شریف۔ اور یہ مورا شریف کیا ہے، اب ان سے ڈیٹیل ہم پوچھیں گے۔ یہ مورا شریف ایک بہت ہی پرانی گدی ہے پاکستان کی، اور جہاں پر لوگوں کے قلوب کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اللہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ خانقاہیں، یہ ہیں وہ پرانی گدیاں جو اس مشن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو آگے لے کے چل رہی ہیں۔ اور تو سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ان کا انتہائی بہت ہی شارٹ ان کا ٹائم ہوتا ہے، بہت سے ان کے پروگرام ہیں، ربیع الاول کے حوالے سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، بڑے مبلغ اسلام، سالہ سال سے یہاں پر امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ میں آتے رہے، اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں پر محنت کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کی جو ہے صحت پر بھی ان کی نظر ہے، جسمانی صحت پر۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا ہاسپٹل کا قیام کیا ہے، اور وہ 160 بیڈز ہیں اس میں، اور غریب جو لوگ ہیں ان کا یہ فری میں علاج بھی کرواتے ہیں۔ خاص کر یہ جو لیزر جو سرجری ہوتی ہے آنکھوں کی، جس کی وجہ سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، چشمے ہٹ جاتے ہیں اور نابیناؤں کو جو ہے نئی روشنی نصیب ہوتی ہے، تو یہ لیزر سرجری کا جو ایک بڑا اہم وہ پروسیجر ہے، یہ وہ تک فری کرواتے ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان میں اور انگلینڈ میں اور کینیڈا اور امریکہ تک میں ان کا سالہ سال سے آنا جانا ہے۔ تو آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا ہمیں قیمتی وقت ہمارے لیے نکال کے لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمیں آپ نے وقت دیا، اور آپ ناظرین آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ جو ہے مورا شریف کے والی ہیں آپ، مورا شریف کے وہاں کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، تو آپ کچھ ناظرین کو بتائیں گے اپنے بارے میں کہ یہ مورا شریف کی کیا گدی ہے اور آپ ان کے ساتھ کیسے آپ کا کنیکشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے لیے یہ لمحات انتہائی بابرکت ہیں کہ آج میں رحمت، کتنا خوبصورت نام ہے اس ٹی وی کا، تو اس میں اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور یہ لمحات میرے لیے باعث بخشش ہوں گے، کیونکہ میں جو بھی بات کروں گا حق پہ، اور وہی جو مجھ پہ موجود ہے میں وہ پیش کروں گا۔ اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اس خاندان سے میرا تعلق ہے۔ میرے دی فاؤنڈر آف دا مورا شریف، میرے بابا جی سیدنا خواجہ محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بزرگ جو ہیں ایران سے، صوبہ کیان سے ہجرت کر کے پاکستان گئے، یہ 200 سال پہلے کی بات ہے، اور پھر آپ کی پیدائش کے بعد ہی آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا، اور جب آپ 17 سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے دین کی تعلیم آپ کو دی، اور پھر آپ فارغ التحصیل عالم دین تھے، اور آپ نے پھر اپنی جو راہ اختیار کی وہ تصوف کی راہ اختیار کی، اور پھر اپنے شیخ سے فیض حاصل کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اس سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اور وہی فیضان پھر آج میں آپ 5ویں یہ پشت جا رہی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، آئی ایم دا 5th جنریشن، ممبر آف دا 5th جنریشن۔ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ اسی ذوق کے ساتھ جو پیغام آپ نے مورا شریف میں 120 سال تک قیام فرمایا اس دنیا میں، اور اس میں سے 80 سال 80 ایئرز
اپنے مرشد کے حکم کے مطابق موڑا شریف میں قیام کر کے جو مری کے دامن میں ہے وہاں پہ بیٹھ کر مخلوق خدا کی روحانی تطہیر فرمائی، ان کے قلوب کی تطہیر فرمائی، پیوریفیکیشن آف انٹرنل ورلڈ، اور انہوں نے اپنی منزل جو بنائی تھی وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریم۔ اپنے شیخ کے حکم کے مطابق آپ نے 80 سال تک موڑا شریف میں بیٹھ کر اللہ کی تعلیم دی، اور آنے والے کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ امیر آ رہا ہے یا غریب آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ اچھے کپڑوں میں آپ فرماتے تھے، میں نہیں یہ دیکھتا کہ کوئی امیر آتا ہے یا غریب آتا ہے، یا کوئی اچھے کپڑوں میں آتا ہے یا گندے کپڑوں میں، میرا کام ہے کہ میں اسے اللہ کے ذکر کا پیغام دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ آپ کے آخری وقت تک آپ نے تقریباً 17 لاکھ کو جو ہے اللہ کے ذکر کے فیض سے مالا مال فرمایا، اور مور دین 35,000 خلیفہ آپ کے، اور ان میں سے پرامیننٹ جو آج گدیاں ہیں پاکستان میں، جس میں نہریہ شریف ہے، گمگول شریف ہے، کوٹ گلہ شریف ہے، بنگالی شریف ہے، سندھ میں پیر ایرانی شاہ صاحب ہیں، اس طرح کنارہ شریف ہے، بہت سے آستانے جو ہیں وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میرے لیے بڑا انعام کہ میں ان کی اس نسل سے ہو کر اس مشن کو آگے پوری دنیا میں لے کے، ایک پیغام کو لے کے اپنی اصلاح کے لیے، ماشاءاللہ۔ میں شاید کسی کو نہ دے سکوں، لیکن یہ ہے کہ میں تو اپنی اصلاح تو کر رہا ہوں کہ ہر گھر میں جا کے یہ دستک تو دیتا ہوں کہ آ کے بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب کی محبت کو دل میں آباد کریں۔ جو ہماری یہ زندگی انسرٹن لائف ہے، کوئی پتہ نہیں میرے اگلی سانس آئے نہ آئے، لیکن پھر وہی سانس میری قیمتی ہوگی جو اللہ کے ذکر میں گزرے گی۔ تو یہی ایک صوفیہ کا طریقہ ہے، چاہے وہ چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، ویسی دیز آر دا ڈفرینٹ آرڈرز، اور سب کی منزل ہے ٹو اٹین دی لو آف اللہ اینڈ دی لو آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انعام ہے۔ تو الحمدللہ اسپیشلی آج کل کے دور میں، جس طرح آپ نے فرمایا، آج کل دور میں، اور اسپیشلی یہ ویسٹرن کنٹریز میں، میرے بہت سے کولیگ ہیں، وہ ساتھی ہیں، انہیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ڈپریشنز آ جاتے ہیں، ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، اس کا حل جو ہے نا وہ اسپرچویلٹی میں ہے، اسپرچویلٹی میں۔ اور اسپرچویلٹی جو بیس ہے وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریم۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ نے جیسے یہ فرمایا، بہت ہی خوبصورت بات فرمائی کہ دل کا تزکیہ فرمایا آپ کے بابا نے رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، اور آپ انہی کے مشن کو آگے لے کے چلے، اور یہی اس وقت حقیقت ہے ہماری کامیابی کی، اور اصل حقیقت ہی یہی ہے زندگی کی بھی۔ تو اب اسی گفتگو کے دوران آپ نے کولیگز کے حوالے سے بات کی، تو یہ کولیگز آپ کے وہ ہیں کہ جو آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی رہ چکے، جیسا کہ آپ کی خدمات میڈیکل لائن میں بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کی لائف بڑی انٹرسٹنگ رہی، آپ نے پہلے آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، اور آپ نے کئی سال جو ہے اپنی میڈیکل فیلڈ میں آپ نے پریکٹس وغیرہ بھی کی، تو یہ وہی ڈاکٹرز ہیں شاید جو آپ کی اس وقت کولیگ ہیں اور آپ کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی الحمدللہ، میرے کلاس فیلو پوری دنیا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں ہیں، اور جب میں، کیونکہ میں نے میڈیکل کیا، پھر گریجویشن کی، پھر میں اسلام آباد میں کمپلیکس ہاسپٹل، جسے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کہتے ہیں، وہاں پہ یورولوجی میں نے 5 سال پریکٹس کی ہے۔ اچھا، اور پھر آل آف سڈن یہ میرا ٹریک جو چینج ہوا، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا انعام ہے کہ مجھے اس راہ پہ اس نے جو ہے گامزن کیا۔ تو میرے والد گرامی ہی واز ہائیلی کوالیفائڈ پرسنالٹی میں تھے، اور انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے 50s میں گریجویشن کی، ماشاءاللہ، اور پھر منشی فاضل دیب عالم یہ جو ہے علوم دینیہ سے بھی فارغ تحصیل ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو دین اور دنیا دونوں سیکھو۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر آپ کا جب وصال ہوا تو میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آپ کے اس مشن کو، دربار موڑا شریف کے اس روحانی فیض کو، کیوں نہ، آپ نے دنیاوی لحاظ سے ہر چیز ہمیں عطا ہے، تو پھر کیوں نہ اس چیز کو اپنائیں جو حقیقتوں کی راہ پہ لے کے جاتی ہے۔ حقیقت کی راہ پر ہے۔ تو اس کے بعد پھر 92 سے، مئی 92 سے میں آنورڈ، پھر یہ 25 سال سے پوری دنیا کا سفر کرتا ہوں، اور جب بھی مجھے میرے کولیگز ملتے ہیں تو وہ بڑی محبتوں کے ساتھ میری زندگی کے ان حصوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، اور اس حصے کو بھی، اور میں بہت سیٹسفائی ہوں، آئی ایم سیٹسفائیڈ، اور آئی فیل پلیئرز۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی آپ کو پتہ ہے کہ نعمت ہے اللہ کی کہ وین یو فیل سیٹسفائڈ، یہ ویری فیو پیپل کین سے دیٹ، اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ آپ کو دی، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی ذکر کی برکت اور اللہ کے حبیب کی جو محبت ہے اسی کی برکت ہے یہ، ماشاءاللہ۔ تو آپ
کا تبلیغ اسلام کے حوالے سے اور اسی چراغ کو روشن کرنے کے حوالے سے سفر ہوتا ہے دنیا بھر میں، تو آپ کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کدھر کدھر آپ نے سفر کیا اس مشن کو لے کر؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. میں اس سے پہلے ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی جی. جب میں اس سفر میں آیا تو میرے ایک دوست تھے یہاں پہ، ڈاکٹر خرم، یہاں پہ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں فلوریڈا میں. اچھا اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انگلینڈ آتے ہیں، امریکہ بھی آئیں، اگر آپ کوئی تبلیغ میں نہیں آتے تو سیر کے لیے آ جائیں. تو میں نے انہیں کہا تھا، اس وقت میں اسپین میں تھا، کہ میرا مشن یہ تو نہیں ہوگا کہ میں سیر کروں، سیر. میرا مشن جو ہے وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریم ہے. ماشاء کیونکہ آپ میں اسی راہ پہ چلنے کے لیے تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. تو جب میں پہلی دفعہ آیا، آپ یہ دیکھیں انعام میرے رب کا، سبحان اللہ. کہ جب اس کی راہ پہ چلیں اور حضور کی غلامی کو اپنی منزل بنائیں. سبحان اللہ. تو جب میں آیا تو ایئرپورٹ پہ وہ ایک تھے مجھے لینے آئے، اچھا اور پھر مجھے اپنے گھر لے گئے. لانگ آئیلینڈ میں رہتے تھے وہ، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. اچھا. تو میں ان کے ہاں ٹھہرا، تو ایک ہفتہ میں بیٹھا رہا. میں کہا میں یہاں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا. تو کہ ساتھی نے اسپین سے فون کیا، وہ پران کے ساتھی ہیں یہاں کے. اچھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح موڑا شریف کے پیر صاحب ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، آپ انہیں اپنے گھر لے کے آئیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں پھر پہلی دفعہ یہاں پہ بروکلن میں آیا. اچھا. یہ ماشاء فوسٹر ایوینیو پہ سید صفدر حسین شاہ صاحب اور صوفی مشتاق صاحب میرے ساتھ ہیں، یہ موجود تھے، اور وہ پران کے ساتھیوں نے مجھے دعوت دی. اور جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے کہا بھئی میں پہلے اذان دوں گا. اللہ. آج سے 18-20 سال کی بات ہے. میں نے اذان دی اور پھر ختم خواجگان ہم نے پڑھا، اچھا. ذکر کیا، اور بہت سے ساتھی میرے اس سلسلے میں داخل ہوئے. اور پھر میں کوئی 15 دن ٹھہرا یہاں پہ. یقین کر جانے اللہ کے ذکر کا انعام، جب میں یہاں سے جانے لگا تو ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ 15 کے قریب لیموزین گاڑیاں جو تھیں وہ مجھے چھوڑنے وہ گئے. اللہ. تو میں رونے لگ پڑا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب بھی رونے لگ پڑے. میں دیکھیں کہ جب میں آیا تھا اکیلا تھا اور آپ تھے میرے ساتھ، بالکل. لیکن اگر میں سیر کے لیے آتا تو شاید میں اکیلا ہی ہوتا. اللہ. لیکن میری جستجو تھی اللہ کا ذکر اللہ کا اور ذکر. نبی رحمت کی محبت، اور اس کا یہ انعام ہے کہ آج یہ جتنے ساتھی میرے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں اور مجھے چھوڑنے آئے ہیں، یہ میرا کمال نہیں، یہ مدینہ کے تاجدار کی محبتوں کا کمال ہے. ماشاء اللہ. تو یہ فیض ہے. تو اسی طرح یہ جب میں دنیا کا میں نے سفر کیا، پھر میں پاکستان میں اور اس کے بعد یورپ میں. اب الحمدللہ انگلینڈ میں میرے بڑے بھائی پی جہاں زیب بادشاہ جو ہمارے سرپرست ہیں، وہاں پہ ایک خوبصورت اولڈم کی سرزمین پہ قاسمیہ زاہدیہ اسلامک سینٹر ہے، اور ہر مہینے وہاں پہ ذکر کا حلقہ ہوتا ہے. اور درگاہ شریف جو ہے موڑا شریف، وہاں میرے پردادا حضور سے یہ سلسلہ، پھر میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب غازی کشمیر، یہ ان کو ٹائٹل ہے، انہوں نے کشمیر کے جہاد میں بھی حصہ لیا، عملی طور پہ خود گئے. اور پھر میرے والد گرامی حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان ہستیوں نے. تو ایک انفرادیت ہے اس آستانے کی کہ جتنے بھی صاحبزادگان ہیں سارے پڑھے لے، دین اور دنیا دونوں فیض و برکات سے مالا مال. تو میں یہ بڑی اتھینٹک سے کہتا ہوں کہ پہلا کوئی آستانہ ہوگا جہاں پہ مساجد تو بنتی ہیں، مدارس بننے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ میں نے وہاں پہ ہاسپٹل، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، وہ ہاسپٹل میں نے بنایا ہوا. اور الحمدللہ وہاں پہ لیٹسٹ لیزر کیٹریکٹ سرجری ڈاکٹر جمشید صاحب خود گئے ہیں، جن کے وسیلے سے میں یہاں پہ آیا ہوں. انہوں نے جا کے دیکھا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ہم فری یہ علاج کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا انعام ہے. اور یہ تو بہت ایکسپینسو علاج ہے، لیزر سرجری کا جو علاج ہے، اور یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ نے اس کی گویا کہ روشنی آپ نے دے دی. تو گویا کہ آپ اس کا جو ظاہر کو بھی روشن کر رہے ہیں اور باطن کو بھی. تو کیا اس سے بہتر ہوگا کہ آپ دلوں کی صفائی سے اس کا باطن روشن کر رہے ہیں اور آنکھوں کی روشنی سے اس کا ظاہر. تو ماشاءاللہ بڑی خدمت ہے آپ کی. اور جیسے ناظرین آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ اصل تو ذکر اللہ ہے، اصل ذکر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ اصل مقصد حیات ہے. اور باقی جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ باقی دنیا کی برکتیں تو جونگے میں مل جاتی ہیں. انہوں نے بھی سفر اسی مشن کو لے کے کیا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فیضیاب کیا. مزید اس حوالے سے ان سے گفتگو رہے گی اور ان کی مزید خدمات پہ بھی بات کرتے رہیں گے، اور ان سے کچھ سیکھیں گے کہ اس انوائرمنٹ میں ہم ان چیزوں کو کیسے اجاگر کریں. یہ تو ہمیں پتہ ہے پرنسپلی کہ ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن اس کا ایک طور طریقہ چونکہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.